ہیلو دوستو، میرا نام شیوانی ہے۔ میری عمر 22 سال ہے۔ میں دکھنے میں جوان اور خوبصورت ہوں۔ گورا رنگ، لمبے کالے بال اور بدن ایسا کہ گھر کے کام سے ہی ٹائٹ اور بھرا بھرا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہے جو بات کرتے وقت کسی کو روک لیتی ہے۔ ایک دن میرے جیجا جی کا فون آیا اور وہ کہنے لگے، شیوانی، تم جلدی سے اپنی دیدی کے پاس آ جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ میری دیدی پریگننٹ تھی، ان کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ اگلے دن میں جیجا جی اور دیدی کے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ دیدی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی اور جیجا جی تو کچھ زیادہ ہی خوش ہو گئے۔ تب میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آخری مہینہ چلنے کے کارن میری دیدی کوئی کام نہیں کر پاتی تھی، اسی لیے میں دیدی کی مدد کرنے آئی تھی۔ اب سارے گھر کا کام میرے ذمہ تھا۔ گھر میں میری دیدی اور صرف میرے جیجا جی رہتے تھے، لیکن گھر بہت بڑا تھا۔ میں پورے گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تبھی میرے جیجا جی آئے اور کہنے لگے، شیوانی، سب سے پہلے کچن میں جو وہ 2 سنترے رکھے ہیں ان کا جوس بنا کر اپنی دیدی کو دے دینا۔ میں نے کہا، جیجا جی، دونوں میں سے کتنا جوس نکلے گا؟ تو وہ بڑی ہی عجیب نظر سے میری ابھار کی اور دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ارے اتنے بڑے بڑے ہیں، جوس تو کافی نکلے گا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ جیجا جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک دن میں سارا کام کر کے لیونگ روم میں بیٹھی ہی تھی، اچانک جیجا جی آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تمہارا ہاتھ کتنا سافٹ ہے نا، گھر کے اتنے کام کرنے کے بعد بھی تمہارا ہاتھ سافٹ لگ رہا ہے۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا، جیجا جی، ہاتھ تو سافٹ ہی ہوتا ہے۔ جیجا جی نے آنکھ ماری اور کہنے لگے، لاؤ تمہارا یہ سافٹ ہاتھ میں دبا دیتا ہوں۔ سافٹ چیزوں کو روز دبانے سے اور بھی سافٹ ہو جاتی ہے۔ میں سمجھ گئی ان کا کیا مطلب تھا، لیکن میں نے ہنس کے ٹال دیا۔ پر میں سوچ رہی تھی کہ یہ جیجا جی کیا بول رہے تھے۔ ان کی نظر میرے پلو پر تھی جہاں سے میرے ابھار دکھ رہے تھے۔ ان کی نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا، بس وہاں سے اٹھ کر میں چلی گئی۔ اس دن سے ہمارے بیچ باتیں تھوڑی الگ سی ہونے لگیں۔ ایک رات میں نے دیدی کو کھانا کھلایا اور ان کی دوائیاں کھلا دیں۔ دیدی کو ہمیشہ دوائی کھانے کے بعد نیند آ جاتی تھی۔ میں نے جیجا جی کو گڈ نائٹ بولا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی کمرے کے باہر آئی، ویسے ہی جیجا جی میرے پیچھے آئے اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے، ارے سالی جی، دودھ تو پلاتی جاؤ، بڑا من کر رہا ہے۔ ان کی نظر میرے دونوں پر تھی۔ میں نے کہا، آپ کیا کر رہے ہو جیجا جی؟ تو وہ کہنے لگے، کیا ہے نا، مجھے روز رات کو دودھ پینے کی عادت ہے۔ کیا کروں، تمہاری دیدی نے لگا دی ہے۔ وہ مجھے روز رات کو بنا دودھ پیے سونے نہیں دیتی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے ان کی بات بہت عجیب لگ رہی تھی، جیسے وہ کہہ کچھ رہے ہو اور کہنا کچھ چاہ رہے ہو۔ میں نے بھی پوچھ لیا، ٹھیک ہے جیجا جی، میں ابھی کچن سے لاتی ہوں، بتائیے آپ ٹھنڈا دودھ پیو گے یا گرم؟ تو انہوں نے کہا، جیسا آپ پلا دو، آپ کے ہاتھ کا ٹھنڈا دودھ بھی گرم لگے گا۔ مجھے اتنا کہتے ہی وہ عجیب طرح سے مسکرانے لگے۔ میں کچن میں گئی اور ان کے لیے دودھ کا گلاس لے آئی اور انہیں پلا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن جیجا جی آدھی رات کو میرے کمرے میں آئے۔ تب میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے نائٹی گاؤن پہنا ہوا تھا اور فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ جیجا جی کو دیکھتے ہی میں گھبرا گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں انہوں نے میری باتیں سن تو نہیں لی۔
دراصل میں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی تھی۔ میں اور میرا بوائے فرینڈ روز رات کو باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ میں جوانی کے اس کگار پر تھی جہاں مجھے کسی کی ساتھی کی ضرورت تھی، جہاں میرا دن تو گزر جاتا تھا لیکن رات نہیں گزرتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک بوائے فرینڈ بنایا تھا۔ میرا بوائے فرینڈ میری سوکھی پڑی ہوئی زمین کو گیلی کر دیتا تھا، اور فون پر ہی وہ مجھے اتنا پیار کرتا تھا جیسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ فون پر ہے، ایسا لگتا تھا کہ وہ یہی اسی بیڈ روم میں میرے ساتھ بیڈ پر ہے۔ مجھے بہت مزہ آتا تھا، کبھی فون پر کبھی ویڈیو کال پر ہماری باتیں ہوتی تھیں، لیکن رات کو جیجا جی کے اس طرح میرے کمرے میں آنے سے میں چونک گئی۔ میں نے کہا، جیجا جی آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، کچھ نہیں، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ کہیں آج رات بھی تم اپنا پیار اپنے بوائے فرینڈ پہ تو نہیں لٹا رہی ہو، تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کر لیا ہوتا۔ ان کے اتنا کہتے ہی میں چونک گئی اور گھبرا کر میں نے پوچھا، کیا بول رہے ہو آپ؟ کہیں آپ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہاں پاگل تو تمہارے پیار میں ہو ہی گیا ہوں، اور اب سوچ رہا ہوں کہ صبح تمہارے ممی پاپا کو بلا لوں اور انہیں سب بتا دوں کہ کیسے تم جب سے یہاں آئی ہو تب سے روز رات کو اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہو اور بہت کچھ کرتی ہو، جس کی آوازیں کمرے کے باہر تک جاتی ہیں، جسے میں روز سنتا ہوں۔ میں چونک گئی، میں جیجا جی کے پیروں میں گڑ گڑانے لگی، ان سے ونتی کرنے لگی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں، نہیں تو میری اور میرے ممی پاپا کی بہت بدنامی ہو جائے گی۔ میں رونے لگی۔ پھر جیجا جی نے مجھے اٹھایا اور کہا، ٹھیک ہے، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے جنہیں تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کون سی شرط؟ زیادہ کچھ نہیں، مجھے بس وہی چاہیے جو میں ابھی کچھ دیر پہلے مانگ رہا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، جیجا جی مجھ سے کچھ دیر پہلے کیا مانگ رہے تھے؟ پھر مجھے اچانک یاد آیا۔ میں نے کہا، آپ کو دودھ پینا ہے؟ تو کہنے لگے، ہاں، اور مجھے تمہارا پیار بھی چاہیے جو تمہاری دیدی کچھ مہینوں تک مجھے دے نہیں پائے گی۔ میں ایسے کشمکش میں پھنس گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ اگر جیجا جی کی شرط نہیں مانی تو وہ سب کو بتا دیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ وعدہ کرو کہ اس کے بعد آپ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دونوں کھول کر میں نے وہ پیار دیا جو دیدی پریگننٹ ہونے کی وجہ سے نہیں دے پا رہی تھی۔ جیجا جی نے پوری رات سونے نہیں دیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کتنے سالوں سے پیاسے ہو۔ اس رات کے بعد روز رات کو دیدی کے سونے کے بعد جیجا جی کمرے میں آتے اور اپنی منمانی کرتے۔ اب تو میں بھی انہیں نہیں روکتی تھی، کیونکہ مجھے بھی اب مزہ آنے لگا تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیو اچھی لگتی ہے اور سننے میں مزہ آتا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ کو ایسی ہی مزیدار ویڈیو لاتی رہوں گی۔